کیا سورہ بقرہ کب پڑھنی چاہیے، اس کا پڑھنے کا بیسٹ ٹائم کیا ہے، آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ سورہ البقرہ روزانہ پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے، سورہ بقرہ ایک ہی بیٹھک میں بیٹھ کر کے پوری پڑھنی ہے کیا، یا سورہ بقرہ کو چھوڑ دینے سے سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم اس پر بھی بات کریں گے، سورہ بقرہ کو پڑھنے کے 4 آسان طریقے جو میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ چلیے، تو پہلی بات، سورہ البقرہ کب پڑھنی چاہیے، اس کا بیسٹ ٹائم کیا۔ ویسے تو آپ سورہ بقرہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، بٹ اس کا بیسٹ ٹائم جو ہے نا تہجد ہے۔ تو کیسے، آپ یہ بتاتی ہوں کہ مولانا شعیب قاری کے پاس جو ہے ایک عورت نے بتایا، اپنا پورا ڈیٹیل بتائی، اپنی پریشانی حال بتایا، تو انہوں نے کہا کہ تم تہجد میں جو ہے کہ آپ تہجد میں سورہ بقرہ پڑھیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں کیسے پڑھ سکتی ہوں، یہ تو 2.5 پارے کی اور بہت بڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا جو تم نے پریشانیاں بتائی ہیں، جو آپ نے پریشانیاں بتائی ہیں وہ بہت بڑی ہیں نا، تو اس حساب سے سورہ بقرہ آپ جو ہے اس کو پڑھیں، اگر آپ چاہتی ہیں آپ کی پریشانیاں دور ہیں، اور تہجد میں پڑھیں تو بیسٹ ٹائم ہے تہجد، کیونکہ اس وقت ہم لوگ دن کر کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے۔ کسی کی اسپیڈ بہت زیادہ دھیمی ہوتی ہے، جیسے میری ہے 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں پڑھنے میں۔ تو کیا تہجد کا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے، اس وقت بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں، گھر بھی سو رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی بات دل سے لگی ہوئی ہے تو آپ اٹھیں گے تہجد میں اور اٹھ کر کے پڑھیں گے، تو ٹھیک ہے، یہ بیسٹ ٹائم ہے۔ اور میں آپ کو وہ بھی آسان طریقے بھی بتاؤں گی جس سے آپ بہت ہی جلدی سورہ بقرہ کو پڑھ سکتی ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو کوشچن ہوتا ہے سورہ بقرہ روزانہ پڑھنے کا صحیح وقت یہی وقت ہے، اور ویسے تو آپ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتی ہیں اور اس طرح سے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ دوسرا، اور کیا سورہ بقرہ ایک بار میں بیٹھ کر ہی پڑھنی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ چاہے، کیونکہ ہمارا اسلام بہت ہی جو ہے نا آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی بھی جو ہے دین میں جو ہے نا وہ نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ آپ کو ایک ہی بیٹھک میں بیٹھ کر کے پڑھنا ہے، اگر آپ ایک بیٹھک میں نہیں پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، ایسا نہیں، آپ کی حاجت نہیں پوری ہوگی۔ دیکھیے، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یقین ہوگا اور ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ٹھیک۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اور بہت لوگوں کا سوال ہوتا ہے کیا اس کو چھوڑ دینے سے سب خراب ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، ایسا کچھ بھی نہیں، خراب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو چھوڑ دینے سے جو نا جو ہمیں فیض مل رہے ہوتے ہیں، جب ہم اس کو پڑھنا بند کر دیتے تو وہ فیض ملنا ہمیں بند ہو جاتے ہیں، شیاطین سے ہماری حفاظت ہو رہی ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، تو اس کو پڑھنے سے جو برکتیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں ہماری لائف میں نا وہ رک جاتی ہیں، تو لگتا ہے کہ سب خراب ہو جاتا ہے، لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ سب خراب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی لائف میں جو اس کی برکت سے چینجز آ رہی ہیں، فیض آ رہے ہیں، خیر آ رہی ہے، وہ رک جاتی ہے جب ہم اس کو پڑھنا بند کر دیتے ہیں، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو اس لیے میرے ساتھ ایسا سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس بار بری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا، پڑھنا، عمل کرنا برکت ہے، اور اس کا چھوڑ دینا حسرت، افسوس ہے، پچھتاوا ہے، اور جادوگر لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بس اسی وجہ سے ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ، جو بھی اگر کچھ بھی ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ہوتا ہے، کہ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو بے چینی سی رہتی ہے اور اچھا نہیں لگتا ہے، گھر میں اس کے پڑھنے سے برکت بھی آتی ہے، ٹھیک۔ اب آتے ہیں ہم اس بات پہ کہ سورہ بقرہ کو پڑھنے کے آسان 4 طریقے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بار میں مکمل نہیں پڑھ سکتی تو آپ کیا کریں، جیسے آج پیر ہے، ٹھیک ہے، منڈے ہے، تو آج جیسے آپ نے مغرب میں اس کو اسٹارٹ کی ہے، تو کل یعنی کہ ٹیوزڈے کی مغرب سے پہلے آپ کو اس کو مکمل کر لیجیے۔ طریقہ یہ کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں یا کوئی بھی درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے پڑھنا ہے وہ پوری پڑھیں جہاں تک کہ آپ نے پڑھی ہو۔ اب آپ کو رکنا ہے، ٹھیک، تو آپ نے وہاں پہ رک گئی اور پھر درود پڑھا، اور اس کے بعد آپ کی جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ اپنی دعا کریں اور پانی پہ اس کو دم کر دیں، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد آپ کو جب موقع ملتا ہے پھر آپ ایسے ہی درود شریف پڑھ کر کے اس کو پڑھیں جتنا آپ آسانی پڑھ سکتی ہیں، پر آپ کو دوسرے دن یعنی کہ مغرب سے پہلے آپ کو اس کو مکمل کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہو گیا آسان، اور پھر اپنے آرام سے دعا مانگیں، درود ابراہیم پڑھ لیں، اس کے بعد پانی میں دم کر دیں جتنے بار پڑھیں، اور پھر آپ جو ہے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور پوری ہوگی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تہجد میں، یا تو اس کو وہ بس ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ گھر کے بچے سو رہے ہوتے ہیں، آپ کا وہ اپنا ٹائم ہوتا ہے، آپ کو وہ اپنی نیند قربان کر کے اس کو پڑھنا ہوتی ہے، تو آپ اس وقت پڑھ لیں۔
اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی اسپیڈ بہت دھیمی ہے، 2.5 گھنٹہ پارے کی ہے تو 2.5 گھنٹہ آپ کو لگ جاتا ہے پڑھنے میں، 3 گھنٹہ لگ جاتا ہے، ٹھیک. تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے جو میں کرتی تھی. شیخ مشری بن راشد الفیض، میں ان کی جو ہے نا فوٹو بھی لگائے دے رہی ہوں، اس میں ان کی سورہ بقرہ کی جو ہے نا آپ وہ ریکارڈ کر لیں، اور جو ہے آپ کیا کریں، اس کو تہجد بے وقت یا آپ کو جس میں بھی پڑھنی ہو تو آپ اس کو ریکارڈنگ اپنا وضو کر کے قرآن لے کر کے بیٹھے، سورہ بقرہ باقاعدہ کھول کر کے بیٹھے، اور اس سے آپ کا یہ بھی ہوگا ایک طرح سے کہ آپ کی تجوید کے ساتھ آپ پڑھ لیں گی. تو ادھر والے آپ نے ان کی ریکارڈنگ اسٹارٹ کر دی، وہی سورہ بقرہ یہ پڑھنے لگے اسٹارٹ کر دی، اور اسی کے ساتھ آپ باقاعدہ پڑھ رہی ہیں. تو آپ پڑھیں درود ابراہیم پڑھ کر کے یا درود شریف پڑھ کر کے. تو یہ آسان طریقہ ہے، اور اس میں آپ کی 1 یا 1.25 گھنٹے میں آپ کے آرام سے مکمل ہو جائے گی. اور اس میں ایک چیز بہت اچھی ہوتی ہے، اس میں آپ بالکل تجوید کے ساتھ بالکل صحیح آپ کو پڑھنا بھی آ جاتا ہے، اور تیز اسپیڈ ہو جاتی ہے آپ کی، کیونکہ یہ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے. یہ بہت آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور اس کے بعد آپ درود ابراہیم پڑھیں، اور پھر جو اگر آپ مکمل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو دعا ہو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جو بھی پریشانی ہو آپ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور پانی ساتھ میں رکھیں ضرور، اور اس پر دم کر کے پھونک دیں. تو ایک تو آپ کو یہاں پر سننے کا بھی ثواب مل رہا ہے اور پڑھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے، ڈبل ثواب مل رہا ہے، ٹھیک. اور چوتھا کام یہ کرنا ہے آپ کو، اگر چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی بیٹھک میں اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ اگر آپ کا اسپیڈ تیز ہے تو آپ آرام سے ایک ہی اس میں پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ اگر آپ اس کو صرف برکت کے لیے پڑھ رہی ہیں تو آپ اس کو روزانہ 1 پیج بھی پڑھ سکتی ہیں. آپ 3 دن میں بھی اس کو ڈیوائڈ کر سکتی ہیں، 4 دن میں بھی ڈیوائڈ کر سکتی ہیں، 5 دن میں بھی ڈیوائڈ کر سکتی ہیں. اگر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ نارملی اس کو پڑھنا چاہتی ہیں، فیض حاصل کرنے کی نیت سے پڑھنا چاہتی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھنا چاہتی ہیں، برکت کی نیت سے پڑھنا چاہتی ہیں، تو آپ خود ہی ڈیوائڈ کر لیں کہ مجھے 3 دن میں ختم کرنی ہے یا 4 دن میں ختم کرتی ہیں یا 1 ہفتے میں ختم کرنی ہے. تو اس حساب سے بھی آپ کر سکتی ہیں. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے، تو میں نے آپ کو سارے وہ ٹپس بتا دے جو آپ کو آسان لگے فالو کر سکتی ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والی ذات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے ہمارا پڑھنے کو، عمل کرنے کو قبول فرمائے آمین ثم آمین. اور اگر آپ پیریڈس کے دنوں میں ہیں تو اس دنوں میں آپ جو ہے سورہ بقرہ کو سن سکتی ہیں آرام سے، غور سے، اور آپ جو ہے جو بھی درود ابراہیم پڑھ کر کے اسے غور سے سنیں، چاہے آپ کام کر رہی ہوں چاہے کچھ بھی کر رہی ہوں، آپ سنیں اس کو غور سے. اور اس کے بعد اگر آپ جب مکمل ہو جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے نا ایک گہری سانس لیں، اللہ 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 پڑھ کر کے اس کے بعد اپنے دم کریں، پانی پر پی لیں، اور جو بھی آپ کی دعا ہو درود ابراہیم پڑھ کر کے مانگیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سننے کی برکت سے بھی دعا قبول فرمانے والا. اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو قبول کرنے کے لیے بیٹھے، صرف ہمیں ان کو پکارنا ہے، ہمیں مانگنا ہے بس. اللہ تعالیٰ ہمیں سے پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں. دونوں جہاں میں ہمیں بہت بہت زیادہ ہم سب کو کامیاب کریں، اور دونوں جہاں میں ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے. دونوں جہاں میں ہم لوگوں کو عزت شہرت سے نوازے، برکت سے نوازے، اور اس کو پڑھنے کی برکت سے اور سننے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بری بری بیماریوں سے، حاسدین کے حسد سے اور حسد کرنے والوں سے، جادو ٹونا کرنے والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی چہنا اپنی حفاظت میں رکھے ہم سب کو. انشاءاللہ آمین ثم آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.